شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ نماز عصر کے بعد یہ تسبیح پڑھ لیا کرو، کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی، یہ بندے کی 7 نسلوں کو سنوار دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، روزانہ عصر کی نماز کے بعد جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس گھر کی 7 نسلوں کو سنوار دیتا ہے، کبھی رزق کی کمی نہیں ہوتی۔ فرشتے اس گھر میں ایسی جگہ سے رزق لے کر آنے لگتے ہیں جہاں سے انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس گھر میں رزق، مال، دولت بارش کی طرح برسنے لگتی ہے۔ ناظرین، قرآن پاک کی ایک سورت اور ایک قرآنی آیت کی تسبیح نماز عصر کے 4 فرض ادا کرنے کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، کیونکہ عصر کی نماز کے بعد کا وقت دعا کی قبولیت کے لحاظ سے ایک بہترین وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے آپ کی امت کو ارشاد فرمایا کہ صبح شام اپنے رب کی حمد و تسبیح بیان کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز عصر سے غروب آفتاب تک ذکر کرنے والوں کے ساتھ رکے رہنا مجھے اولاد اسماعیل سے 8 غلاموں کو آزاد کرنے سے بھی زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ قرآن مجید کی وہ سورت جسے نماز عصر کے بعد پڑھنے سے اللہ کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور یہ سورت وہی پڑھتا ہے جسے اللہ چن لیتا ہے۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت کی تلاوت کو ترک نہ کر، کیونکہ اس کی تلاوت کرنے والے کو اللہ دوست رکھتا ہے اور اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ تو جو شخص ہمیشہ اس کی تلاوت کرتا ہے، خدا قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا اور وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا، اور آخرت میں اسے اتنا اجر ملے گا وہ راضی ہو جائے گا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے جو اس نے قیامت تک آنے والے انس جن رہنمائی کے لیے آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل فرمایا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی صفت مخلوق نہیں، اور وہ لوح محفوظ میں ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں آسمانوں کے اوپر تحریر ہے، اور وہ کسی بھی تبدیلی سے محفوظ ہونے کے ساتھ شیطان کی شر سے بھی محفوظ ہے، اس لیے اس کو لوح محفوظ کہا جاتا ہے۔ اس کی شکل و صورت حجم کیا ہے ہم نہیں جانتے، مگر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ قرآن کی راہ کا مصدر ہے جس کے معنی ہے پڑھی جانے والی کتاب۔ واقعی دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن کریم ہے، جس کی بغیر سمجھے بھی لاکھوں لوگ ہر وقت تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہوں پر اپنے پاک کلام کے لیے قرآن کا لفظ استعمال کیا۔ اسی طرح فرمایا قرآن کریم عربی زبان میں نازل کیا گیا، جسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے اس کو ایسا قرآن بنا کر اتارا ہے جو عربی زبان میں ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا، مگر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہی اس کتاب سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ماہ رمضان کی ایک بابرکت رات لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے سمائی دنیا پر قرآن کریم نازل فرمایا، اور اس کے بعد حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا حضور اکرم پر نازل ہوتا رہا، اور تقریباً 23 سال کے بعد عرصہ میں قرآن کریم مکمل نازل ہوا۔ قرآن کریم کا تدریجی نزول اس وقت شروع ہوا جب آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی جو آیتیں غار حرا میں اتری وہ سورۃ الگ کی ابتدائی آیت ہے۔ اس پہلی وحی کے نزول کے بعد 3 سال تک وحی کے نزول کا سلسلہ بند رہا۔ 3 سال کے بعد وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا آپ کے پاس آیا اور سورۃ المدثر کی ابتدائی چند آیت آپ پر نازل فرمائی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک وحی کے نزول کا تدریجی سلسلہ جاری رہا۔ وہ اس طرح کہ قرآن پاک پڑھنا ہو یا پڑھانا ہو، سننا ہو یا سنانا ہو، سب ہی ثواب کے کام ہے، اور تلاوت قرآن میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ بندہ حرف ایک پڑھتا ہے لیکن ثواب اس سے 10 نیکیوں کا ملتا ہے۔ چنانچہ نبی رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو 1 نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے قرآن کے سوا کسی چیز سے خدا کا اتنا قرب حاصل نہیں کر سکتے جتنا قرآن ہے، جتنے تلاوت قرآن سے بندہ خدا کا سب سے زیادہ قرب حاصل کر سکتا ہے۔ تلاوت قرآن اپنے ساتھ برکت لاتی ہے، تلاوت قرآن سے ایمان کی لذت ملتی ہے، تلاوت قرآن سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، تلاوت قرآن دنیا کے سارے غموں کو بھلا دے، تلاوت قرآن مصیبتیں ٹال دیتی ہے، تلاوت قرآن آخرت میں نجات دلائے گی، تلاوت قرآن کرنے والا گویا کہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے، تلاوت قرآن عقل کو بڑھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اخلاص کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت نصیب فرمائے، آمین۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کی صفائی کس چیز سے ہوگی؟ ارشاد فرمایا تلاوت قرآن اور موت کو بکثرت یاد کرنے سے۔ قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جس کا پڑھنا، سننا، دیکھنا اور چھوٹا
سب عبادت اور ثواب کا کام ہے۔ قرآن پاک روشنی ہے، نور ہے، سامان نجات ہے، ذکر حکیم ہے اور صراط مستقیم ہے۔ اس کے فضائل بے شمار ہے، اس کی تلاوت کا اجر و ثواب بے حد بے حساب ہے۔ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے، اس میں پوری انسانیت کے لیے رشد، ہدایت اور کامیابی کامرانی کا سامان موجود ہے۔ یہ کتاب بندوں کو خالق سے ملاتی ہے، گمراہوں کو صراط مستقیم کا پتہ بتاتی ہے، اجڑے دلوں میں ایمان یقین کے سبزے اگاتی ہے، قلب جگر کو تقویٰ طہارت کے نور سے منور کرتی ہے، مایوسی میں ڈوبی ہوئی زندگیوں میں امید و آس کی شمع روشن کرتی ہے، روحانی جسمانی امراض کا صفایا کرتی ہے، پریشانیوں کو دور کرتی ہے، اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنی صفات کی حامل یہ بے نظیر کتاب ہے۔ یوں تو انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے متعدد صفحے نازل کیے گئے، جن میں سے بیشتر حوادث کی نظر ہو گئے اور کچھ باقی رہے، تو گزرتے وقت کے ساتھ ان میں تحریف ترمیم ہوتی رہی، حتیٰ کہ وہ اپنی اصل شکل صورت بالکل منحرف ہو گئی۔ لیکن یہ قرآن کریم کا امتیازی وصف ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے ایسا وسیع اور عالمگیر نظام قائم فرمایا ہے، جس کے نتیجے میں اس کا حرف تو کیا ایک نقطہ بھی آلودہ تری نہ ہو سکا اور نہ ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کی تعداد میں حفاظ قراء اور عالم مفسرین پیدا کر دیے، وہ ہمتاً قرآن کریم سے وابستہ رہتے ہیں اور اس کے علوم و معروف سے فیضاب ہوتے رہتے ہیں۔ یقیناً ان سے بڑا خوش نصیب اور کامیاب کامران روئے زمین میں کوئی بھی نہیں، اور وہ بھی کیسے سکتا ہے۔ بھلا ان افراد کے مقام و رتبہ تک کس کی رسائی ہو سکتی ہے جو خدا کے اس نظام کا حصہ ہوں، جو اس نے حفاظت قرآن کے لیے مقرر کیا ہو۔ بے شک قرآن کریم دنیا کی تمام کتابوں سے بہرہ اعتبار فائق برتر ہے، اس کی صداقت عفانیت روز روشن کی طرح عیاں ہے، اس کی حلاوت شیرانی اور اثر افرینی۔ بے شک یہ کتاب تمام کتابوں سے افضل ہے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے، اللہ کے کلام کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ کا مقام تمام مخلوقات کے مقابلے میں ہے۔ بھلا اللہ کے مقابلے میں اس کی مخلوقات کی کیا حیثیت ہے؟ ٹھیک ہے، اسی طرح قرآن کے آگے دوسری کتابوں کی کیا حیثیت ہے؟ قرآن کریم پڑھنے کی بہت سی فضیلتیں احادیث میں بیان کی گئی ہیں، جن میں ایک مشہور روایت یہ ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطاب تمام بنی آدم سے متعلق ہے کہ تمام انسانوں میں بہتر فضل ترین شخص وہ ہے جو ان دو صفات کا حامل ہو، اول یہ کہ قرآن پڑھتا ہو اور دوم یہ دوسروں کو قرآن کی تعلیم دیتا ہو۔ ظاہر ہے قرآن کریم میں جو علوم ہے وہ تمام علوم میں سے افضل اشرف ہے، لہذا افضل ترین علوم میں مشغول ہونے والا بھی انسانوں میں سب سے افضل ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو ایسے پیار اور محبت سے نہیں سنتا جتنا کہ وہ اس نبی کی آواز کو جو خوش حافی کے ساتھ قرآن پڑھے۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ حضرت سید بن زیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات اپنی کھجور کے لیے قرآن مجید پڑھ رہے تھے کہ ان کا گھوڑا بدکنے لگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پڑھا، وہ پھر بدکنے، آپ نے پڑھا، وہ پھر بدکنے لگا۔ حضرت سید کہتے ہیں کہ میں ڈرا کہ کہیں وہ یحییٰ کو کچل نہ ڈالے، میں اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا، میں کیا دیکھتا وہ کہ ایک سائبان کی طرح میرے سر پر ہے، وہ چراغوں سے روشن ہے، وہ اوپر کی طرف چڑھنے لگا یہاں تک کہ میں اسے پھر نہ دیکھ سکا۔ صبح کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں رات کے وقت اپنے کھلیان میں قرآن مجید پڑھ رہا تھا کہ اچانک میرا گھوڑا بدکنے لگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن حذیر پڑھتے رہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں پڑھتا رہا، وہ پھر اسی طرح بدکنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن حذیر پڑھتے رہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں پڑھتا رہا، پھر اسی طرح بدکنے لگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن حذیر پڑھتے رہو۔ ابن حذیر کہتے ہیں کہ میں پڑھ کر فارغ ہوا تو یا اس کے قریب صاحبان کی طرح دیکھا کہ اس میں چراغ سے روشن تھے اور اوپر کی طرف چڑھا یہاں تک کہ اسے میں نے دیکھ سکا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سنتے اور اگر تم پڑھتے رہتے تو صبح لوگ ان کو دیکھتے اور وہ لوگوں سے پوشیدہ نہ ہوتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی قرآن مجید میں ماہر ہو وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو معزز اور بزرگی والے ہیں، اور جو قرآن
مجید اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اسے پڑھنے میں دشواری پیش آتی ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں کی تلاوت کی، اور جب فرشتوں نے تلاوت سنی تو کہنے لگے کہ خوش نصیب ہے وہ امت جس پر یہ قرآن اتارا جائے گا۔ ناظرین، صرف 3 سے 5 منٹ کا یہ عمل پوری توجہ، یقین اور یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لینا۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، بہت اچھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ اپنی حاجت کی نیت کر لیں۔ آپ قرض میں مبتلا ہیں تو اس کی ادائیگی کے لیے نیت کر لیں۔ کاروبار میں وسعت چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ اپنے ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں، گاڑی دولت یا کوئی اور خواہش پوری کروانا چاہتے ہیں، اولاد کی ترقی اور خوشحالی چاہتے ہیں، یا جوان اولاد کے لیے اچھا رشتہ چاہتے ہیں، جو بھی آپ کی جائز حاجت، اس کی نیت کر کے عمل شروع کریں۔ پہلے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، جو کہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہر بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ فاتحہ کی تلاوت 11 مرتبہ پوری کرنی ہے، نہ کم اور نہ ہی زیادہ، کیونکہ اس عمل کے لیے یہ ایک مخصوص تعداد ہے جس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کی تسبیح پڑھ لے، سورہ یونس آیت نمبر 107 ترجمہ۔ اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی تکلیف کو دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تیرے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے تو اس کے فضل کو کوئی رد کرنے والا نہیں۔ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنا فضل پہنچاتا ہے، اور وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ ناظرین، اس آیت کا عمل کرنے والا کبھی خالی ہاتھ اور مایوس نہیں لوٹتا۔ اس آیت مبارکہ کا عمل انسان کی 7 نسلوں کو سنوار دیتا ہے۔ چھوٹی سی آیت مبارکہ کا عمل جو شخص ہر روز کرتا ہے وہ اپنی کھلی آنکھوں سے اللہ کے انعامات کو بارش کی طرح برستا ہوا خود دیکھتا ہے۔ ناظرین، دنیا میں لوگ ایک دوسرے کو نفع بھی پہنچاتے ہیں اور نقصان بھی، جبکہ آیت میں کسی مخلوق کے نفع نقصان پہنچانے کا انکار کیا گیا ہے۔ اس سوال کا جواب آیت کے الفاظ میں ہی موجود ہے کہ مخلوق کی نفع نقصان پہنچانے کا انکار نہیں کیا گیا، بلکہ یہ فرمایا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو نفع پہنچانا چاہے تو کوئی اسے روک کر نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کے نقصان کا ارادہ فرمائے تو کوئی اس نقصان کو ٹال کر نفع نہیں پہنچا سکتا۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ وسعت اور آسانی کا ارادہ فرمائے تو اس کے رزق کو روکنے والا کوئی نہیں، وہی نفع نقصان میں ہر ایک کا مالک ہے، تمام کائنات اس کی محتاج ہے، وہی ہر چیز پر قادر اور جو دو کرم والا ہے۔ بندوں کو اس کی طرف رغبت اور اس کا خوف، اسی پر بھروسہ اور اسی پر اعتماد چاہیے، اور نفع ضرر جو کچھ بھی ہے وہی اسے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے پہنچاتا ہے، اور وہی اپنے بندوں کے گناہوں کو چھپانے والا اور ان پر مہربان ہے۔ یہ آیت مبارکہ آپ نے 33 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آخر میں درود پاک پڑھ کر اللہ رب العزت کے سامنے پورے یقین اور اس اعتماد کے ساتھ اپنی حاجات پیش کریں کہ وہ عطا فرمانے والا عظیم الشان پروردگار جو اپنے بندوں کے مانگنے پر امید دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا اللہ سے قبول فرماتا ہے۔ ہم سب کا رازق اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کے سوا کوئی رازق نہیں ہے۔ وہ دیگر اختیارات کی طرح اس میں بھی وہ وحدہ لا شریک ہے۔ کائنات میں ہر جاندار کے رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ اپنے اوپر لے رکھا ہے۔ اس کا فرمان ہے چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، اور رزق کے فیصلے اللہ تعالیٰ آسمان سے کرتا ہے۔ آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ رزق اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ تو خود ہی رزق ہے، مستحکم قوت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو کشادہ اور وسیع رزق عطا کرتا ہے اور بعض
بعض لوگوں کے رزق میں تنگی فرما دیتا ہے۔ ایک منظم ضابطے کے مطابق اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو اپنے وقت پر رزق پہنچاتا ہے، چاہے وہ زمین پر چلنے اور رینگنے والے جاندار ہوں یا ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں۔ نہ سمندر کی تاریکیوں میں بسنے والے جاندار اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے اوجھل ہیں، اور نہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیرا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مفہوم، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ نہ لے رکھا ہو۔ خود ہم لوگ رزق صرف کھانے کی چیزوں کو کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ رزق اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت کو کہتے ہیں، چاہے وہ صحت ہو، علم ہو، اخلاق ہو، عمل ہو، نیک بیوی اور اولاد ہو، مال ہو، دلی اطمینان ہو، یا پھر امن کی نعمت ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ہر نعمت رزق کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننے لگو تو انہیں شمار نہیں کر سکو گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ رزق کی تقسیم میں لوگ مختلف ہیں، بعض کو وہ اپنی حکمت بالغہ کی وجہ سے زیادہ اور بعض کو کم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تم میں سے کچھ لوگوں کو رزق کے معاملے میں دوسروں پر برتری دے رکھی ہے۔ دنیاوی زندگی میں ان کی روزی کے ذرائع بھی ہم نے ہی ان کے درمیان تقسیم کر رکھے ہیں۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ نہ کسی سے حسد ہوتا ہے، نہ دشمنی کے اثار نمایاں ہوتے ہیں، نہ اپنے آپ کو حد سے زیادہ مشقت میں مبتلا کرنا پڑتا ہے، اور نہ رزق کو تلاش کرنے کے لیے غلط راستوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ حلال طریقے سے رزق طلب کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، یہاں عقائد بھی دین ہے، شعائر طبیعہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج بھی دین ہے، معاملات بھی دین کا حصہ ہے، معاشرت بھی دین میں شامل ہے، اور اخلاقیات بھی دین کا ایک اہم جز۔ لہذا رزق حلال کمانا بھی دین ہے، حلال رزق کمانا تقدیر کے خلاف نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کا مفہوم ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ایک حسین نوجوان وہاں سے گزرے۔ ہم نے آپس میں کہا کاش یہ اپنی جوانی کو اللہ کے راستے میں لگاتے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہماری بات سنی تو فرمانے لگے جو اپنے والدین کی خدمت میں لگا ہوا ہو وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے، جو اپنے اہل و عیال کے لیے کمانے کی کوشش کر رہا ہو وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے، اور جو اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے محنت کر رہا ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے۔ کمانے کے لیے اپنے گھر سے کسی عمل، ڈیوٹی یا تجارت کی غرض سے نکلا وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے روزی کمانے کے لیے بکریاں چرائیں، کھیتی باڑی اور تجارت کی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا مفہوم، جبریل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ کسی کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے، اگرچہ کبھی رزق ملنے میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ لہذا اللہ سے ڈرتے ہوئے اچھے طریقے سے رزق طلب کرو، رزق کی تاخیر تمہیں گناہ پر آمادہ نہ کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے پاس جو رزق ہے اسے صرف اطاعت کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، روزانہ عصر کی نماز کے بعد آپ نے تھوڑا سا وقت ضرور نکالنا ہے اور اس تسبیح کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ساری زندگی آپ کو نہ ہی رزق اور دولت کی کمی ہوگی اور نہ ہی مالی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے پروردگار ہم سب کی تمام جائز حاجات پورا فرما کر بہتر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ناظرین کمنٹس میں آمین لکھ کر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔